بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع، جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، کسی بھی جائز کام کرنے سے پہلے آپ استخارہ ضرور کریں۔ کوئی بھی جائز کام ہے، مثلاً آپ کاروبار کرنا چاہتے ہیں، کاروبار کرنے سے پہلے استخارہ کر لیں۔ کہیں جاب کرنا چاہتے ہیں، اس سے پہلے استخارہ کر لیں۔ کہیں رشتہ کرنا چاہتے ہیں، استخارہ کر لیں۔ استخارہ کرنے کے بہت زیادہ فوائد ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ استخارہ کرنے والا کبھی نامراد نہیں ہوتا، اور صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارہ کرنے کی تعلیم اس طرح دیتے تھے جس طرح آپ قرآن مجید کی کوئی سورت سکھاتے۔ استخارہ ضرور کریں، اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں۔ اب بہت سارے لوگ کہیں گے کہ ہمیں استخارہ کرنے کا بہترین اور صحیح طریقہ معلوم نہیں ہے۔ آج میں آپ لوگوں کو بالکل آسان اور سنت طریقہ سے استخارہ کرنا بتانے جا رہی ہوں۔ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے تاکہ آپ کو استخارہ کرنے کا صحیح طریقہ اور سنت طریقہ اچھے سے سمجھ میں آ جائے۔ پیارے ناظرین، بہت سے لوگ استخارہ کرواتے ہیں۔ آج کل آن لائن استخارے کا ایک بہت بڑا بزنس چل رہا ہے۔ یاد رکھیے گا، استخارہ کروایا نہیں جاتا، استخارہ خود کیا جاتا ہے۔ آپ خود استخارہ کریں، اور ہمیں سنت اور احادیث سے بھی یہی بات پتہ چلتی ہے کہ جس انسان کو استخارہ کی ضرورت ہو وہ خود استخارہ کرے۔ استخارہ کرنا بہت آسان ہے، آپ غور سے سمجھ لیجئے۔ پیارے ناظرین، حدیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ جس شخص کی حاجت ہو وہ خود استخارہ کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو استخارہ کا طریقہ اس اہتمام سے تعلیم فرماتے تھے جیسے قرآن کریم کی سورت یا آیت، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی زندگی سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے امور میں مشورہ تو لیتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے استخارہ نہیں کرواتے تھے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مقدس اور برگزیدہ کوئی فرد بشر نہیں ہو سکتا، نیز اس وقت وحی بھی نازل ہوتی تھی جس کی روشنی میں خیر و شر یقینی طور پر معلوم ہو سکتا تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے واسطے آنے والی پوری امت کی تربیت اس نہج پر فرمائی کہ ہر فرد امت اللہ تعالیٰ سے خود تعلق قائم کرے، اور مہربان رب سے ہر شخص اپنی حاجت مانگنے کے ساتھ خود ہی خیر کا خواستگار ہو۔ بہرحال ذیل میں آپ کی سہولت کے لیے استخارہ کا طریقہ درج کیا جاتا ہے، اس کے مطابق آپ خود اپنی حاجت کے لیے استخارہ کر سکتے ہیں۔ استخارہ کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ دن رات میں کسی بھی وقت، بشرطے کہ وہ نفل کی ادائیگی کا مکروہ وقت نہ ہو، 2 رکعت نفل استخارہ کی نیت سے پڑھیں۔ نیت یہ ہو کہ میرے سامنے یہ معاملہ، یہ مسئلہ ہے، اس میں جو راستہ میرے حق میں بہتر ہو اللہ تعالیٰ اس کا فیصلہ فرما دے۔ سلام پھیر کر نماز کے بعد استخارہ کی مسنون دعا مانگیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی ہے۔ پیارے ناظرین، یہاں یہ بات واضح کرتے چلیں، اکثر لوگ یہ سوال کریں گے کہ آخر وہ 2 رکعت جو نماز نفل ہے وہ ادا کیسے کرنی ہے؟ تو پیارے ناظرین، بالکل ویسے ہی 2 رکعت نماز نفل ادا کریں جیسے ہم عام نماز میں ادا کرتے ہیں۔ آپ پہلے تکبیر تحریمہ پڑھیں گے، اس کے بعد ثنا پڑھیں گے، اور اس کے بعد ہم تعوذ و تسمیہ کے ساتھ سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے، اور اس کے ساتھ کوئی ایک سورت ملا لیں گے دوسری رکعت میں بھی۔ بسم اللہ پڑھنے کے بعد سورۃ فاتحہ کے ساتھ کوئی دوسری سورت ملا دیں گے، اور اسی طرح تشہد کو پڑھ کر ہم سلام پھیر لیں گے۔ اس طرح آپ کے 2 نفل ادا ہو جائیں گے۔ 2 نفل ادا کرنے کے بعد آپ نے دعائے استخارہ پڑھنی ہے۔ استخارہ کی مسنون دعا: اللہم انی استخیرک بعلمک و استقدرک
بقدرتک و اسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغیوب اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری فاقدرہ لی و یسرہ لی ثم بارک لی فیہ و ان کنت تعلم ان هذا الامر شر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری فاصرفہ انی واصرفنی عنہ واقدر لی الخیر حیث کان ثم اردنی بہ۔ دعا کرتے وقت جب حاض الامری پر پہنچیں تو اگر عربی جانتے ہیں تو اس جگہ اپنی حاجت کا تذکرہ کرے، یعنی حاض الامر کی جگہ اپنے کام کا نام لے، مثلا حاض السفری یا حاض النکاحی یا حاض التجارتی یا حاض البیعی کہے، اور اگر عربی نہیں جانتا تو حاض الامری کہہ کر دل میں اپنے اس کام کے بارے میں سوچے جس کے لیے استخارہ کر رہا ہے۔ استخارے کے بعد جس طرف دل مائل ہو وہ کام کرے۔ اگر ایک دفعہ میں قلبی اطمینان حاصل نہ ہو تو 7 دن تک یہی عمل دہرائے، انشاءاللہ خیر ہوگی۔ استخارہ کے لیے کوئی وقت خاص نہیں، البتہ بہتر یہ ہے کہ رات میں سونے سے پہلے جب یکسوئی کا ماحول ہو تو استخارہ کر کے سو جائے، لیکن خواب آنا ضروری نہیں ہے، بلکہ اصل بات قلبی رجحان اور اطمینان ہے۔ بعض حضرات کا کہنا ہے کہ استخارہ کرنے کے بعد خود انسان کے دل کا رجحان ایک طرف ہو جاتا ہے، بس جس طرف رجحان ہو جائے وہ کام کر لے، اور بکثرت ایسا رجحان ہو جاتا ہے، لیکن بالفرض اگر کسی ایک طرف رجحان نہ بھی ہو بلکہ دل میں کشمکش موجود ہو تو بھی استخارہ کا مقصد حاصل ہو گیا، اس لیے کہ بندہ کے استخارہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ وہی کرتے ہیں جو اس کے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ اس کے بعد حالات ایسے پیدا ہو جاتے ہیں، پھر وہی ہوتا ہے جس میں بندے کے لیے خیر ہوتی ہے اور اس کو پہلے سے معلوم بھی نہیں ہوتا۔ بعض اوقات انسان ایک راستے کو بہت اچھا سمجھ رہا ہوتا ہے، لیکن اچانک رکاوٹیں پیدا ہو جاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کو اس بندے سے پھیر دیتے ہیں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ استخارہ کے بعد اسباب ایسے پیدا فرما دیتے ہیں کہ پھر وہی ہوتا ہے جس میں بندے کے لیے خیر ہوتی ہے۔ اب خیر کس کام میں ہے انسان کو پتہ نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما دیتے ہیں۔ بس استخارہ کی حقیقت اتنی سی ہے کہ 2 رکعت نفل پڑھ کر دعا مانگ لی، پھر آگے جو ہوگا اسی میں خیر ہے، کام ہو گیا تو خیر، نہیں ہوا تو خیر۔ دل جس طرف متوجہ ہو جائے اور جس کے اسباب پیدا ہو رہے ہوں، یقین کر لیں کہ یہی میرے لیے بہتر ہے، اور اگر دل کی توجہ ہٹ گئی یا اسباب پیدا نہیں ہوئے یا اسباب موجود تھے مگر استخارہ کے بعد ختم ہو گئے، کام نہیں ہو سکا، تو اطمینان رکھیں، اللہ پر یقین رکھیں کہ اس میں میری بہتری ہوگی۔ اپنی طبیعت بہت چاہتی ہے مگر اللہ تعالیٰ میرے نفع اور نقصان کو مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، اسی طرح سوچنے سے انشاءاللہ اطمینان ہو جائے گا۔ اگر دل کا رجحان کسی جانب نہ ہو تو صرف اسباب کے پیش نظر جو فیصلہ بھی کر لے گا اس میں خیر ہوگی۔ خدا نخواستہ اگر استخارہ کے بعد کوئی نقصان بھی ہو جائے تو یہ عقیدہ رکھے کہ استخارہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے چھوٹے نقصان کے ذریعے کسی بڑے نقصان سے بچا لیا۔ استخارہ کی دعا میں دین کا ذکر پہلے ہے اور دنیا کا بعد میں، اس لیے کہ مسلمان کا اصل مقصد دین ہے، دنیا تو در حقیقت دین کے تابع ہے۔ پیارے ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن و حدیث کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔